سننے والوں کو انعام کا سلام پہنچے۔ دوستو، یہ جاری کسان تحریک انڈیا میں اس میں کچھ ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں جن کی ہم اینٹیسپیشن تو کر رہے تھے، لیکن یہ کوئی یقینی لگتا نہیں تھا۔ اب یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ سکھوں پر جو بٹن چارج ہوا ہے یا لاٹھی چارج ہوا ہے یا آنسو گیس استعمال کی گئی ہیں، یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز دو گروپوں پر مشتمل تھی۔ اس کی تقسیم ہندو اور نا ہندو پر پہلے تو کبھی نہیں تھی، لیکن اب یہ دیکھنے میں آیا کہ جو نان ہندوز ہیں انہوں نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ہندو سوسائٹی، خاص طور پر برہمن لیڈ آر ایس ایس سوسائٹی، یہ نان ہندوز پر تشدد پر آمادہ بھی اور اسے جاری بھی رکھنا چاہتی ہے، اور وہ نان ہندوز کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کا تہیہ کر چکی ہے۔ یہ تو بڑی خوفناک بات ہے۔ اس کے اثرات صرف یہیں پر نہیں رکیں گے جو ریلی سکھوں کی ہے۔ یہ ڈیوائڈ جب ذہنوں میں پہنچتی ہے تو یہ پھر پورا پروفائل اس سے متاثر ہوتا ہے۔ وہ اب یہ جو سکھ آرم فورسز ہیں ان کے لوگ بھی دل رکھتے ہیں، دماغ رکھتے ہیں، وہ یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ صرف سکھ لیڈ میجورٹی اس کے مفادات پر ہی کیوں یہ تباہی نازل کی جا رہی ہے۔ وہ آنے والے دنوں میں یہ جب سلسلہ اور بڑھے گا، یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ اس کی وجہ ہے کہ حکومت نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ یہ ہم اس کو امپلیمنٹ کر کے رہیں گے اور اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہوگی۔ ادھر جو سکھ ہیں یہ اگرچہ بھولے بھی ہیں، لیکن یہ کسی کرائسس میں ان کو سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اور یہ جب سمجھ جاتے ہیں تو پھر یہ اسٹیپ ڈاؤن نہیں کرتے، اور یہی چیز اب ہم دیکھ رہے ہیں۔ ان کو زبردستی خالستانی بھی کہا جا رہا ہے، زبردستی آئی ایس آئی کا ایجنٹ بھی کہا جا رہا ہے۔ بھئی وہ آپ کے ملک کے ساتھ مخلص ہیں، ابھی تک انہوں نے آپ کی ملک سے وفاداری نبھائی ہے، آپ کے کہنے پر انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، اس کے باوجود بھی وہ آپ کے ساتھ ابھی موجود ہیں، تو آپ ان کو دیوار کے ساتھ لگا کر کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ مجبور کریں گے نان ہندوز کو کہ وہ ایسے سٹیپ اٹھائیں کہ ان کو پرو پاکستان یا پرو آئی ایس آئی ان کو ظاہر کر کے پھر ان پر وہی آپریشن کیا جائے جو 1984 میں ہوا تھا۔ لیکن اب وہ حالات نہیں ہیں۔ لیکن میں یہ کہوں گا اپنے سکھ بھائیوں کو کہ وہ اپنی جو بھی ہے رفتار اسی پر ثابت قدم رہیں۔ بے شک اینٹی انڈیا جو بھی رویہ ہے اس کو جتنا ہو سکتا ہے آپ اپنے سے روکیں، تو جب وہ پانی سر پر گزر جائے تو پھر جو آپ کو دل چاہے۔ لیکن ایک میں بات کروں گا، سکھوں کو چاہیے کہ مشرقی پنجاب، انڈین پنجاب جسے کہتے ہیں، اور ہریانہ میں جو کھانے کے اجناس ہیں ان کی پیداوار کو اتنا رکھیں جتنی ان کی ضرورت ہے، سکھوں کی یا نان ہندوز کی۔ یہ اس کو 1 سال 1.5 سال اسے کرنے دیں، پھر اس کے اثرات دیکھیں۔ دیکھا جائے تو بھارتی فوج میں 2 فائٹر فورسز ہیں، ایک سکھ اور دوسرے نیپالی گورکھال۔ اگر ان کو منا کر دیا جائے تو پھر ہندوستان یہ بنیا کا ایک بنیا کے ایک اکھاڑا بن جائے گا، یہ لڑنے کے قابل نہیں ہوگا۔ سکھوں کو چاہیے کہ گورکھوں کے ساتھ یہ ان کے بہت اچھے ریلیشن بھی رہے ہیں، نیپالی اور ہماچل اور اروناچل کے جو پرانے راستے تھے، تو گورکھوں کے ساتھ
اپنے تعلقات کو مزید ٹیکٹیکل اور اسٹریٹجک لیول پر لے جائیں کہ اگر ان دونوں کے خلاف ہندوستانی RSS یا برہمن یہ کوئی کارروائی کرنے کا سوچ رہے ہیں تو یہ کم از کم دو دھڑے آپس میں ایک دوسرے سے اتحاد کر کے اس حملے کو روکیں۔ ایک بار اور بات بتاؤں، برہمن چاہے یہ RS کا ہو، یہ مودی کا ہو، یہ BJP کا ہو یا کانگریس کا ہو، یہ ایک جیسے لوگ ہیں جس پارٹی میں بھی ہو۔ جب کوئی بھی جانور اپنے کپڑے بدلے تو وہ جانور تبدیل نہیں ہوتا، یہ ایک جیسے لوگ ہیں اور ان کے دشمن بھی ایک جیسے ہیں اور وہ ہیں نان ہندوز۔